ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ایک بار پھر ہم رمضان کے بابرکت مہینے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اگر سانسوں کی ڈور سلامت رہی تو انشاءاللہ 4-5 دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد ہم رمضان کے بابرکت مہینے کو پالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے لیے سلامت رکھے اور رمضان کو ہم سب کے لیے سلامت رکھے۔ حالانکہ ہماری زندگی اتنی غیر یقینی ہے کہ رمضان کے اتنا قریب آنے کے باوجود بھی ہم میں سے کوئی آدمی یقین سے نہیں بول سکتا کہ رمضان کو پالے گا۔ پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی بابرکت ساعتیں دوبارہ ہماری تقدیر میں لکھ دے، اور دل میں اگر ایمان ہے تو ایک بندہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی ایک خوشبو محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں ایک شوق، ایک جذبہ، ایک طلب، ایک اشتیاق، ایک درد، ایک بے چینی رمضان کو پانے کی موجود ہوتی ہے، اگر وہ رمضان کی ویلیو کو سمجھتا ہے تو، ہے نا بھئی؟ رمضان ایک مہمان ہے، مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے استقبال کے لیے تیاریاں اتنی ہی پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، کوئی عام سا آدمی آپ سے ملنے کے لیے آنے والا ہو، کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے، کوئی بڑا مہمان آنے والا ہو، بہت اعلیٰ سطح پر بہت پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں G20 کانفرنس ہونے والی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مہینوں سے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ سدھار ہو رہا ہے۔ مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے آنے کی تیاریاں اتنے پہلے ہی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ رمضان ایک مہمان ہے جو رحمتوں کی سوغات لے کر کے آ رہا ہے، مغفرتوں کا تحفہ لے کر کے آ رہا ہے، برکتوں کی برکھا لے کر کے آ رہا ہے۔ اگر آپ رمضان کی ویلیو کو سمجھتے ہیں تو رمضان آنے سے بہت پہلے ہی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کے دل میں ایک اشتیاق ہوگا رمضان سے ملنے کا، رمضان کو پانے کا، پلاننگ ہوگی، خواب ہوگا، بہت سارا ایک آپ نے انتظامات کر کے ہوں گے کہ رمضان میں یہ رمضان آپ کو کیسے گزارنا ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ رمضان کی ویلیو کو سمجھتے ہوں گے۔ رمضان، ہر آدمی کا رمضان اپنا الگ ہوتا ہے۔ جو رمضان کی ویلیو کو سمجھتا ہے وہ رمضان کے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے سے ہی وہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کی کیونکہ مقام کو سمجھتے تھے، 6 مہینہ پہلے ہی دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ اور رمضان ختم ہونے کے بعد 6 مہینہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو بھی عبادتیں کی اس کو قبول فرما لے۔ یعنی پورا سال جو ہے نا ان کا رمضان کی برکتوں کے سائے میں گزرتا تھا۔ کیا ہم بھی وہ شوق، وہ جذبہ رمضان کو پانے کا اپنے دل میں محسوس کرتے کہ نہیں کرتے؟ اس وقت کریں گے جب ہم سمجھیں گے کہ یہ رمضان، ایک رمضان ہماری آخرت کی زندگی کو تبدیل کر دینے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ ایک رمضان ہم کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جا سکتا ہے، ایک رمضان۔ اور ممکن ہے کہ وہ آنے والا رمضان وہی والا رمضان ہو۔ اللہ کے بندو، رمضان کی قدر سمجھو۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر جو مر چکے ہیں قبر میں ان سے اگر پوچھا جائے تمنا کرو کسی چیز کی، کہا کہ مرنے والا یہ تمنا کرے گا اللہ رب العالمین سے یوم من رمضان، کی رمضان کا ایک دن مل جائے۔ اگر مرنے والے سے کہا جائے کہ تمنا کرو تو رمضان کے ایک دن کی تمنا کرے گا کہ رمضان کا ایک دن مل جائے۔
کیونکہ رمضان کا ایک دن بھی کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کراتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اللہ تعالی رمضان کی ہر رات میں کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ایک دن بھی اگر مل جائے. ویسے تو ایمان والے بندے کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے, گناہوں کو چھوڑنے کے لیے, اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے کسی موسم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. آج ابھی اسی وقت توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ ہم کو نہیں پتا کہ کوئی رمضان ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. ابھی 4-5 دن کا فاصلہ ہے. ان 4-5 دنوں میں بہت سارے لوگوں کی وفات ہوگی. بہت سارے لوگ جو زمین پر چل رہے ہیں رمضان آنے سے پہلے زمین کے اندر دفن کیے جا چکے ہوں گے. تو ہم انتظار تو نہیں کر سکتے رمضان آنے کا, لیکن اگر بندے کو اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہے, عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کا موسم اس کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائے, گناہوں کو چھوڑے, اللہ سے توبہ کر لے, اپنی دینداری کے معیار کو بڑھائے. تو رمضان ہمارے لیے تبدیلی کا موسم ہے, اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کا موسم ہے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرا لینے کا موسم ہے, اللہ رب العالمین کے حضور میں رونے اور گڑ گڑانے کا موسم ہے. اگر ہم رمضان کو مغفرت اور برکت کا مہینہ سمجھیں گے تو اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں گے. ہمارے یہاں تیاریاں تو ہوتی ہیں, ایسا نہیں کہ ہم رمضان کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہمارے یہاں تیاریاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ گھر میں خواتین سے پوچھیں رمضان کی تیاری ہو گئی تو جواب کیا ملے گا؟ ہاں ابھی راشن بنانا باقی ہے, ہاں ابھی چنے اور بیسن بنانا باقی ہے. ہمارے یہاں ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ رمضان کو جب رمضان کا نام آتا ہے, روزے کا لفظ بولا جاتا ہے, تو ہمارے ذہن میں عبادات, نمازیں, قرآن, تلاوت, اذکار, توبہ, یہ ساری چیزیں نہیں آتی. روزہ لفظ آتا ہے, ہمارے رمضان آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے افطار, سحری, کھانے, ڈشز. رمضان کے ساتھ بھوکا رہنے کا تصور نہیں جڑا ہوا ہے ہمارے ہاں, رمضان کے ساتھ کھانے کا تصور جوڑا ہے. رمضان مطلب کھانا. اور واقعی میں ہماری قوم رمضان میں ایک مہینے میں جتنا کھا لیتی ہے شاید دنیا میں کوئی قوم ایک مہینے میں اتنا کھاتی ہوگی. تو کیونکہ رمضان سارا کا سارا ہمارے لیے کھانے کا مہینہ ہے, تو جب رمضان کی تیاری کی بات ہوتی ہے تو لوگ رمضان کی تیاری کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ راشن بھرانا ہے, فروٹس لے کر کے آنے, صاف صفائی کرنی ہے, ہاں گیس بھرا لینا ہے. سارا تصور یعنی رمضان کی تیاری کا تصور کس سے جڑا ہوا ہے؟ کھانے کی تیاری سے. میں ایک مرتبہ سفر میں تھا تو میرے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو میں نے سوچا لاؤ کچھ سنتا ہی ہوں یوٹیوب پہ. تو میں نے سرچ کیا رمضان کی تیاری. میں نے سوچا کوئی آئے گا بھائی رمضان کیسے تیاری کرنی ہے, کیسے اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے. تو ساری کھانے کی ڈشز آ رہی ہیں. ہاں رمضان کی تیاری مطلب فلاں کھانا ایسے بناؤ, فلاں حلوہ ایسا بناؤ, فلاں سالن ایسے بناؤ. ہم نے رمضان کو کھانے والا مہینہ سمجھا ہوا ہے, کھانے والا مہینہ بنا دیا ہے. تو ساری تیاریاں کھانے کے لیے ہوتی ہے. رمضان سے پہلے کھانے کی تیاری اور رمضان میں عید کی تیاری. ہاں رمضان سے پہلے کھانے کی تیاری اور رمضان کے بعد عید کی تیاری. پورا رمضان عید کی تیاری میں گزر جا رہا ہے, پورا رمضان. خاص طور پہ رمضان کا آخری عشرہ, خاص طور پہ آخری عشرے کی راتیں. آپ سوچئے ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے. ہمارے رویے سے سمجھ میں آتا ہے نا ہم رمضان کو کیا سمجھتے ہیں. ہمارا رویہ دیکھ کر کے سمجھ میں آ جائے گا ہم رمضان کو کیا سمجھتے ہیں. واللہ یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے. سال کے سب سے افضل مہینہ, سال کا سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. رمضان کے عشروں میں سب سے افضل عشرہ کون سا ہے؟ آخری عشرہ. ہاں اور آخری عشرے میں سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ آخری عشرے کی راتیں, ہے نا. سب سے افضل مہینہ رمضان, رمضان کا آخری عشرہ سب سے افضل عشرہ, اور عشرے میں بھی سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ آخری عشرے کی راتیں. سب سے افضل مہینے کے, سب سے افضل عشرے کے, سب سے افضل راتیں دنیا کی بدترین جگہ پر
صرف ہو رہی ہوتی ہے. کہاں پر؟ دنیا کی بدترین جگہ کون سی ہے؟ ہاں، خطیب سامعین سے سوال کر سکتا ہے، سامعین خطیب کو جواب دے سکتے ہیں. حدیث میں جو بات کرنا منع ہے وہ لوگ آپس میں بات نہیں کر سکتے. خطیب کچھ پوچھ بھی سکتا ہے، خطیب کو جواب دے بھی سکتے ہیں. دنیا میں بدترین جگہ اللہ کے نبی نے کون سی بتائی ہے؟ بازار. ہاں، سب سے افضل مہینے کے، سب سے افضل عشرے کی سب سے افضل راتیں آپ دیکھیے، بازار بھرے ہوئے، رات رات بھر شاپنگ ہو رہی ہے، رات رات بھر. لڑکیاں لڑکے 20 دن ان کے نا خالی کپڑے، جوتے، چپل، زیورات، انہی کے انتخابات اور خریداری میں 20 رمضان آخر کے گزر جاتے ہیں. 20 رمضان. واللہ رمضان اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دیا تھا. ہم نے رمضان کو عید کی تیاری کا مہینہ سمجھا ہوا ہے. رمضان آخرت کی تیاری کے لیے، رمضان عید کی تیاری کے لیے نہیں ہے. ہمارا آدھا رمضان کھانے میں اور آدھا رمضان عید کی تیاریوں میں گزر جاتا ہے. کاہے کی عید؟ ایسے شخص کو عید کے دن ماتم کرنا چاہیے جس کا پورا رمضان صرف خریداریوں میں گزرا ہو. اس کو رونا چاہیے، عید کے دن ضائع کر دیا اس نے. زندگی میں ایک رمضان اس کو جہنم سے آزاد کرا سکتا تھا. وہ سوتا رہا، وہ کھیلتا رہا. ہمارے نوجوان، ہمارے یہاں رمضان میں مشغولیات کیا ہوتی ہیں؟ سو، کھیلو، کھاؤ اور شاپنگ کرو. سارا تو یہ صورتحال ہوتی ہے نا. یا تو سوتے، دن بھر سو رہے، سونے سے ہی فرصت نہیں مل رہی، رات بھر جاگ رہے، گپے لگا رہے بیٹھ کر کے ہوٹلوں میں، دن بھر سو رہے. تھوڑا بہت ٹائم بچ رہا ہے تو کھیل رہے، یا تو فزیکلی گیم کھیل رہے. ہمارے یہاں تو یہاں کا نہیں پتا، ہمارے تو ممبئی میں رمضان آنے سے پہلے بیڈمنٹن کی بکری بڑھ جاتی ہے. بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، فجر پڑتے ہی کرکٹ کھیلنے کے لیے نکل گئے. ہاں، اور کچھ نہیں ہے تو گیم ہی کھیل رہے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے، ٹائم نہیں پاس ہو رہا. واللہ رمضان میں آپ کو ٹائم پاس کرنا پڑ رہا ہے. رمضان جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، آپ کو اس کو پاس کرنا پڑ رہا ہے. ایمان والا بندہ تو اس کے لیے یہ زندگی کم ہے، اس کو لگتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کو تو ایک منٹ نہیں ضائع کرنا چاہیے رمضان کا، ایک سیکنڈ نہیں ضائع کرنا چاہیے اس کو رمضان کا. اس کو ٹائم پاس کرنا پڑ رہا ہے رمضان میں. اس کو بہانے ڈھونڈ پڑ رہے رمضان میں ٹائم پاس کرنے کے لیے. اس کو تو لگنا چاہیے کہ وقت کم پڑ گیا مجھے، اللہ نے دن میں 24 گھنٹے کیوں رکھے. اس کو ٹائم پاس کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں. تو سو رہے، کھیل رہے، کھا رہے اور شاپنگ کر رہے ہیں. پورا رمضان اسی میں گزر جا رہا ہے. کسی چیز کی ویلیو نہیں ہے تو یہی ہوگا ہمارے نزدیک رمضان. یعنی لوگوں کے لیے جن لوگوں کے لیے رمضان جو ہے نا بس شیڈیول کی تبدیلی کا مہینہ ہے. شیڈیول تبدیل ہو گیا، سونے کا، اٹھنے کا، جاگنے کا. باقی ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے رمضان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے کردار پہ، ان کے رویے پہ، ان کی زبان پہ، ان کے اعمال میں کوئی رمضان کا فرق نہیں دکھائی دیتا ہے. بس یہ شیڈیول تبدیل ہو گیا ہے. تو کیا تیاری کریں گے اس لوگ رمضان کی؟ بیڈمنٹن خرید لیں گے رمضان آنے سے پہلے، یہی تیاری ہوتی ہے. راشن بھرا لیں گے. لوگوں کے لیے رمضان زندگی تبدیل کرنے کا مہینہ ہے. ہمارے یہاں بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے نا، کھانے کا مینیو تبدیل ہو جاتا ہے. رمضان آتا ہے تاکہ زندگی تبدیل ہو. ہم بس کھانے کا مینیو تبدیل کر دیتے ہیں. رمضان سے پہلے کچھ اور کھاتے تھے، رمضان میں کچھ اور کھانے لگ رہے ہیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں، رمضان کو سمجھیے. ایک رمضان کتنا بڑا امپیکٹ ڈال سکتا ہے آپ کی زندگی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بتاتے ہیں کہ 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک ساتھ ایمان لے کر کے آئے، زندگی گزاری ساتھ میں اللہ کے نبی کے. ایک ساتھی ایک جنگ میں شہید ہو گئے، دوسرے ساتھی 1 سال بعد عام حالت میں ان کی عام مرض میں وفات ہوئی، عام بیماری میں. تیسرے اللہ کے نبی کے صحابی غالباً حضرت طلحہ، انہوں نے خواب دیکھا کہ جو شہید ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس بندے کا انتقال عام حالت میں ہوا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. تو ان کو بڑا تعجب ہوا، بھائی شہید کا مقام اتنا بلند ہے، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، عام آدمی پہلے جا رہا ہے. جا کے اللہ کے نبی سے ملے، دریافت کیا اللہ کے نبی یہ میں نے خواب دیکھا ہے، شہید کا مقام تو بہت بلند ہے،
شہید بعد میں جا رہا ہے, عام آدمی پہلے جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا اس میں تعجب کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ جو ایک آدمی عام مرض میں جس کی وفات ہوئی ہے, شہید کے بالمقابل کیا اس نے 1 سال زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں؟ 1 سال کی نمازیں زیادہ ہو گئیں. کہاں اللہ کے نبی. کیا اس نے 1 رمضان روزہ نہیں رکھا پورا گزارا؟ کہاں اللہ کے نبی. کہا تو اس 1 سال کی نماز اور 1 رمضان کی وجہ سے اس کا درجہ اتنا زیادہ, اللہ کے نبی نے ایک مقام بتایا کہ اتنا زیادہ اس کا مقام بڑھ گیا ہے شہید پر. ہاں, 1 رمضان جنت میں آپ کے درجات بلند کر سکتا ہے. 1 رمضان آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا. اللہ نے یہ موقع دیا, اللہ کے بندو ہر کسی کو نہیں ملتا. واللہ ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جس کے کتنے احباب, دوست, جاننے والے پچھلے رمضان میں یا اس سے پہلے والے رمضان میں ساتھ میں تھے. ہم نے تو خاص طور پہ 2 رمضان کووڈ والے گزارے نا. ہم میں سے ہر آدمی کے رشتہ دار, کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کی بہن, کسی کے دوست رمضان میں ہمارے ساتھ تھے. یہ رمضان اللہ نے ان کی قسمت میں نہیں لکھا تھا. ہماری قسمت میں اگر لکھا ہے تو ہم کو اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. ہمارے کتنے سارے علماء, ہمارے جاننے والے قریبی, ہاں, شیخ مقیم فیضی حفظہ اللہ بڑے علماء میں سے تھے ہمارے. ہاں, دکتور فضل الرحمان صاحب بڑے علماء میں سے تھے ہمارے, آج ہمارے درمیان نہیں ہے. اللہ نے یہ رمضان ان کی قسمت میں نہیں لکھا تھا. اللہ نے اگر ہماری قسمت میں لکھا ہے ہم کو قدر کرنی چاہیے. ہاں, یہ پورا کووڈ کا سیزن گزار کر کے پار کرا دیا اللہ تعالیٰ نے. ہمارا نام ان لوگوں میں نہیں لکھا تھا جو اس پینڈیمک میں بہہ جانے والے تھے موت کے دریا میں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا. ہماری قسمت میں یہ رمضان لکھا تھا. ہم میں سے کتنے لوگ اسپتال کا چہرہ دیکھ کر کے آ گئے, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہ رمضان اللہ نے قسمت میں لکھا ہے. واللہ ہم نہیں جانتے ابھی بھی, لیکن اگر مل گیا اتنے قریب پہنچ کر کے, پتہ نہیں اس کے بعد رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ کے بندو, اس رمضان کو سمجھو زندگی کا آخری رمضان ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی کچھ وصیت کیجئے, تو اللہ کی نبی وصیت کی, صلی صلاۃ مودع, وداع کرنے والے کی طرح نماز پڑھو. جب بھی کوئی نماز پڑھو کیا سوچ کے پڑھو, یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. جمعہ پڑھنے جا رہے ہو, تم کو نہیں پتا اگلا جمعہ تمہاری قسمت میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. اس جمعہ کو سمجھو زندگی کا آخری جمعہ ہے. ایسے ہی جو رمضان مل رہا ہے سمجھو اللہ نے ایک چانس دیا ہے اپنے گناہوں کے دفتر مٹا دینے کے لیے. ہاں, ایک چانس اور اللہ تم کو دے رہا ہے توبہ کرنے کا. ایک چانس اللہ اور دے رہا ہے جنت میں جانے کا, اور بلا رہے اللہ. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف بلا رہا ہے. آپ سب کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہاں پر ہے دعوت؟ جنت میں. اور جنت میں جس نے دعوت دی ہے رمضان میں تو وہ اتنا اہتمام کرتا ہے نا. کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ رمضان کا استقبال کیسے کرتا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. واللہ جنت کے دروازے کھول کر کے تم کو جنت کی طرف بلا رہے اللہ. تم بازار کی طرف بھاگے جا رہے ہو, تم کو سونے سے فرصت نہیں, تم کو کھانے سے فرصت نہیں, تم کو کھیلنے سے فرصت نہیں. جنت بٹ رہی ہے اللہ کی. جنت آفر لگا ہے جنت کا. جنت سستی نہیں ہے, جنت سستی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, جان لو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے. اللہ کا سامان سستا نہیں ہے. جنت بہت قیمتی چیز ہے. مہنگی تو بہت دور کی بات ہے, جنت انمول ہے, بہت قیمتی چیز ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ آفر لگا دیتا ہے جنت پر. اتنی قیمتی چیز 1 مہینے کی محنت پر آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. آفر ہے آپ کی طرف سے, ایک نہیں کئی آفرز. اللہ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جو رمضان کے روزے رکھ لے ایمان کے ساتھ, اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے, اللہ نے اس کو آفر دیا ہے سارے گناہ تمہارے بخش دیے جائیں گے. بھئی ہم غریبوں کے لیے کتنا بڑا آفر ہے یہ, ہاں ہے کہ نہیں؟ کلین سلیٹ بالکل. ایک آفر امیروں کے لیے بھی ہے نا, پیسے والوں کے لیے. ہاں, حج کرنے جاؤ, اللہ کے لیے حج کرو, مقبول حج کر کے لوٹو گے تو تمہاری حالت کیسی ہوتی ہے؟ کیوم ولدتہ امہ, ایسے ہی ہوتی ہے جیسے جس دن اس کے ماں نے اس کو پیدا کیا تھا.
ہم تو غریب لوگ ہیں نا، ہم کو پتہ نہیں حج نصیب ہو کہ نہیں نصیب ہو، جن کو اللہ نے نصیب کیا ان کے قسمتیں تھی، پر حج کا موقع تو ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ رمضان تو ہر کسی کو ملا ہوا ہے نا. ہاں یہ آفر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر کسی کے لیے رکھا ہے. روزے ایمان کے ساتھ رکھو، اللہ کے لیے رکھو، روزے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گے. بھئی مسئلہ یہ ہے نا، بھئی جب بھی ہم رمضان پہ بات کرتے ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے یہ ساری حدیثیں سنی ہوئی ہیں. ہاں یہ تو حدیث سنی آپ ہر سال. بھئی میں کوئی وہ مفتی صاحب کی طرح نہیں ہوں نا، ہمارے یہاں ایک مفتی ہیں، ہاں ہر موضوع پہ نئی نئی حدیثیں لے کر کے آتے ہیں جو کسی نے نہیں سنی ہوتی ہے، کیونکہ حدیثیں گڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کی. ہاں اب نئی حدیثیں تو میں نہیں لا سکتا، دین 1400 سال پرانا ہے تو حدیثیں بھی 1400 سال پرانی رہیں گی، پر وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کے لیے. ہاں وعدہ اللہ کا ہمیشہ کے لیے، اس رمضان کے لیے بھی ہے، ایمان کے ساتھ، یعنی تصدیقم بوعدہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. ایک رمضان میں روزے اگر اللہ کے لیے رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف. بہت بڑا مسئلہ یہ ہے بھائی کہ ایک تو پہلی بات ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو روزے ہی نہیں رکھتا، خاص طور پہ تھوڑی بہت مشقت کرنے والا مزدوروں کا طبقہ روزے ہی نہیں رکھ رہا. روزے رکھو اللہ کے بندو. امام جو کبائر ہے امام ذہبی کی، انہوں نے لکھا ہے امت کے سارے علماء کے یہاں یہ بات متفق علیہ ہے، مقرر ہے کہ روزہ چھوڑنے والا اللہ کے نزدیک زانی اور شرابی سے بڑا گنہگار ہے. کوئی اختلاف نہیں اس پہ. روزہ چھوڑنے والا اللہ کے نزدیک زانی اور شرابی سے بڑا گنہگار ہے. اس پر اتفاق ہے علماء کا. ہمارے یہاں روزہ چھوڑنے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اچھے خاصے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب معراج کرائی گئی ایک بڑے پہاڑ پہ چڑھایا گیا، میں چڑھ نہیں پا رہا تھا، مجھ سے کہا گیا چڑھو تمہاری مدد ہوگی. میں چڑھا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے. بکرے لٹکے دیکھیں کبھی ذبح ہونے کے بعد الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں، چیرے جا رہے ہیں، جبڑے چیرے جا رہے ہیں اور اس سے خون بہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو جانوروں کی طرح الٹا لٹکا کے ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں؟ مجھ سے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیتے تھے. یہ نہیں کہا کہ روزے نہیں رکھتے تھے، کہا افطار ہونے سے پہلے وقت نہیں ہوا افطار کر لیتے تھے. اس کی سزا کیا دی جا رہی ہے؟ جہنم میں الٹا لٹکا کر کے جبڑے چیرے جا رہے. واللہ ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو روزہ ہی نہیں رکھتے. کیا ہوگا سلوک ان لوگوں کے ساتھ؟ روزہ رکھیے. میں ایک زمانے تک نا میں اس پر رمضان میں تاکید نہیں کرتا کہ روزہ رکھو، کیونکہ میرا حسن ظن تھا بھائی مسلمان کیسا بھی ہو روزہ تو رکھتا ہی ہوگا. بعد میں پتہ چلا اچھی خاصی تعداد میں لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے، بہانے بنا کر کے میں تو بیمار ہوں، میں تو کاروبار کرتا ہوں، میرا تو فلاں طرح کا جاب ہے. روزہ رکھیے، ایمان کے ساتھ روزہ رکھیے، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیے، ابھی سے اس کے لیے تیاریاں کیجئے. کسان جو ہوتا ہے نا بارش ہونے سے پہلے اپنا کھیت جوت کر کے رکھتا ہے، سارے جو گھاس پھوس ہوتی ہے نکال لیتا ہے. کیوں؟ کہ بارش ہو تو فوراً اس کے کھیت پر اثر ہو اس کا. ایسے ایمان والا بندہ نا اپنے دل کی کھیتی تیار کر کے رکھتا ہے رمضان کے لیے. برکتوں کی بارش ہونے والی ہے، اپنے دل کی کھیتی تیار کر کے رکھو. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے. ہاں جیسے وہ تبوک کے موقع پہ جب منافقین آئے، اللہ کے نبی جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو جو منافقین اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں گئے تھے جنگ پر، وہ آ کر کے معذرت کرنے لگے، ارے ہم کو فلاں کام آ گیا تھا، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ پہلے سے تیاری کرتے. جس کا خیر کا ارادہ ہوتا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتا، وہ پہلے سے تیاریاں کرتا ہے. اگر تم رمضان کی قدر کو سمجھتے ہو، رمضان میں جنت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو بھائی پہلے یہی پتہ چل جائے. چاہتے ہو جنت نا؟ اگر رمضان میں جنت چاہیے ابھی سے اس کے لیے تیاریاں کرو، ابھی سے تیار ہو جاؤ، اپنے دل کے کھیت تیار کرو. ہاں
نیتوں کی اصلاح کرو. سب سے بڑا مسئلہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. سب سے پہلے نیت کو درست کرو. روزے رکھنا ہے اور کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے رکھنا ہے, سوسائٹی کے لیے نہیں رکھنا. اس لیے نہیں رکھنا کہ لوگ کہیں گے کہ روزہ خور ہے. ہاں, امام تیمیہ نے فرمایا کہ جب بندہ اخلاص سے عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت بنتی ہے, اور اخلاص اگر نکل جاتا ہے تو اس کی عبادت نہیں رہ جاتی, عادت بن جاتی ہے, ریچول. بہت سارے لوگ روزہ کیوں رکھ لیتے ہیں؟ سارے لوگ رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ لوں. ہاں, اگر اس نیت سے روزہ رکھ رہا ہے تو یہ روزہ رسم ہے, عادت ہے, عبادت نہیں ہے. عادی روزہ رکھنا ہے کہ عبادتی روزہ رکھنا ہے؟ عبادت والا روزہ, خالص اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنا ہے, اور اس نیت سے روزہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اپنے یہاں پر قبولیت کا درجہ دے. واللہ رمضان میں پتہ نہیں کون سی ہماری عبادت قبول ہو جائے. اللہ کے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. پتہ نہیں ہماری کون سی ادا قبول ہو جائے. روزہ رکھا, بڑی شدت کی پیاس تھی, پانی نہیں پیا, اللہ کو پسند آ گیا, ہمارا نام جنتیوں میں لکھ دیا. ہاں, کسی نے قیام اللیل کیا, رات میں پیر درد ہو رہے لیکن خشوع کے ساتھ نماز پڑھی پہلے صف میں آ کر کے, اللہ نے اس کا نام بھی جنتیوں میں لکھ دیا. کسی نے تلاوت کی, اللہ نے اس کا نام بھی جنتیوں میں لکھ دیا. کسی نے اذکار کی, اللہ نے اس کو پسند کر کے جنت میں نام رکھ دیا. ہر نیکی کرنی ہے انشاءاللہ. ہاں, جیسے ایمان والے بندے کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے شیطان کو ایسے تھکا دیتا ہے جیسے مسافر اپنے اونٹ کو تھکاتا ہے. کبھی کبھی مسافر نکلتا ہے اور سواری لے کر کے, اور اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اونٹ کو لگتا ہے یہ منزل آ گئی, اب میرا جو سوار ہے وہ اتر جائے گا, لیکن وہ نہیں رکتا اور آگے بڑھ جاتا ہے. اگلی منزل پر اونٹ کو امید ہوتی ہے یہاں رکے گا, وہاں پہ بھی نہیں رکتا, سوار اور آگے بڑھ جاتا ہے. ایسے شیطان امید لگا کے رکھتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے, اس کو میں نماز پہ روک دوں گا, نماز کے بعد بولوں گا چلو کرکٹ کھیل لیں, پر نماز پڑھ کے تلاوت کرنے لگ گیا. شیطان سوچتا ہے تلاوت سے فارغ ہوگا, اس کو میں روک دوں گا, سونے پر لگا دوں گا, پر یہ تو تلاوت سے فارغ ہوا, اذکار کرنے لگا. اذکار کے بعد شیطان سوچتا ہے اس پہ روک دوں گا اور کسی دوسرے کام میں مشغول کروں گا, اذکار سے فارغ ہوا, وہ تو چاشتی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اتنی محنت کرنی ہے نا انشاءاللہ, 1 منٹ بھی رمضان کا ضائع نہیں جانے دینا ہے. کم کھانا ہے, کم سونا ہے, کم جو ہے لوگوں سے گفتگو کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور ابھی سے یہ نیت کرنی, بھئی گناہ چھوڑنا ہے تو آج چھوڑ دو, ابھی جمعہ سے ہی چھوڑ دو. ہاں, لیکن ابھی نہیں چھوڑ پا رہے ہو تو کم سے کم رمضان کا موقع گناہ چھوڑنے کا بہترین موقع ہے. داڑھی نہیں رکھ پا رہے, رمضان میں رکھنی ہے, رمضان سے رکھنی ہے. ہماری نیت میں کھوٹ کیا ہوتا ہے نا, آدمی فلمیں دیکھ رہا ہے, وہ نیت ہی یہ کرتا ہے رمضان میں فلم نہیں دیکھنی. داڑھی کاٹتا ہے, رمضان میں داڑھی نہیں کاٹنی. موسیقی سنتا ہے, رمضان میں موسیقی نہیں سننی. کسی سے حرام تعلق ہے باتیں کرتا ہے, رمضان میں بات نہیں کرنی. لیکن ذہن میں کیا ہوتا ہے, جیسے ہی رمضان ختم ہوگا پھر سے شروع کرنا ہے. ہاں, ذہن میں کیا ہوتا ہے, رمضان میں نہیں کرنا ہے, پھر رمضان کے بعد کرنا ہے. تو جب یہ سوچتا ہے نا تو رمضان میں اس کو لگتا ہے میں قید ہوں, رمضان ایک جیل ہے, میں اس میں قید ہوں, موسیقی نہیں سن پا رہا, داڑھی نہیں کاٹ پا رہا, فلمیں نہیں دیکھ پا رہا. رمضان کو ایک قید خانہ سمجھ لیتا ہے, اور جیسے ہی رمضان ختم ویسے ہی پھر آزاد. وہ تو پھر عید کے دن وہ شیطان کی آزادی کی خوشی منا رہا ہوتا ہے. ادھر رمضان ختم, ادھر تھیٹر میں پہنچ گیا, ادھر شوال کا چاند نکلا اور ادھر وہ داڑھی کٹانے کے لیے حجام کی دکان پہ لائن لگ گئی. تو جب شروع سے ہی نیت غلط رہے گی تو برکت کیسی ہوگی؟ نیت کیا کرنی ہے, انشاءاللہ رمضان سے گناہ نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے نا, ایک نیت ہے رمضان میں گناہ نہیں کرنا, اور ایک نیت کیا ہے, رمضان سے گناہ نہیں کرنا. ہم کو کیا نیت کرنی ہے, انشاءاللہ رمضان سے گناہ نہیں کرنا. فجر نہیں پڑھ رہے, انشاءاللہ رمضان سے فجر کا پابند نمازی بن جانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو اللہ کے بندو. ہاں, اللہ ہم سب کو فجر کا نمازی بنائے. ہاں, آمین بولا, آمین. ہاں, لوگ آمین بولتے ہوئے ڈرتے ہیں, بھی آمین بول دیا تو پڑھنی پڑے گی فجر. ہاں, لوگ ڈر لگتا ہے بھی آمین بول دیا تو کہیں صحیح میں نہ پڑھنا, نہیں کہیں صحیح میں پابند نہ ہو جائے فجر کے. اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. پورے رمضان اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے نا, فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں سحری کرنے کے لیے, تو رمضان بعد فجر کی اذان کے بعد نماز پڑھنے نہیں اٹھ سکتے. ہاں, ابھی سے نیت تو کرو کم سے کم. کچھ نہیں کر سکتے, میں تمہارے گھر پہ آگے تم کو پکڑ کے فجر پڑھانے نہیں لا رہا,
یہاں مسجد میں نیت تو کر سکتے ہو نا، جمعہ کا بابرکت دن ہے، نیت کرو اللہ سے، اللہ ہم سب کو فجر کا پابند بنا دے، ہاں اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، نیت کرو اللہ کے بندو، واللہ یہ رمضان انشاءاللہ صرف ہماری روٹین کی تبدیلی کا نہیں، ہماری زندگی کی تبدیلی والا رمضان بنے گا۔ اپنے بھائیوں کی مدد کرو اس تبدیلی کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے، اپنی عبادتوں کو بڑھاؤ، ابھی سے پلان بناؤ، انشاءاللہ ایک دم اچھے سے کوالٹی والا روزہ رکھنا ہے۔ ہاں دیکھو کوانٹٹی تو سب کی رمضان کی سیم ہی رہتی ہے نا، جتنا رمضان میں ہم 29-30 روزے رکھتے ہیں، صحابہ بھی 29-30 ہی رکھتے تھے کہ وہ 60 روزے رکھ لیتے تھے۔ ہمارے روزوں میں اور صحابہ کے روزوں میں فرق کیا ہے؟ کوالٹی کا۔ کوالٹی، روزے کی بھی کوالٹی ہوتی ہے، ہم کپڑوں میں بہت کوالٹی دیکھ کے کپڑے خریدتے ہیں، کھانے میں بہت کوالٹی دیکھتے ہیں، روزہ بھی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے۔ امام قیم نے 3 طرح کے روزوں کی کوالٹی بیان کی ہے، آپ بتائیے آپ کو کون سی کوالٹی چاہیے؟ ایک روزہ ہے پیٹ اور شرمگاہ کا روزہ، آدمی کھاتا ہی نہیں پیتا نہیں ہے، ہم بستر ہی نہیں کرتا، ہاں یہ لو کوالٹی والا روزہ ہے۔ ایک روزہ ہے سارے اعضاء کا روزہ، ہاں کھا بھی نہیں رہا، شرمگاہ سے بستری بھی نہیں کر رہا، جھوٹ بھی نہیں بولتا، زبان کو بھی روزہ رکھایا ہوا ہے، آنکھ کو بھی روزہ رکھا ہے، حرام چیز نہیں دیکھتا، کان بھی روزہ رکھا ہوا ہے، حرام چیز نہیں سن رہا، ہاں ہاتھ بھی روزہ رکھا ہوا ہے، حرام کام نہیں کر رہا، یہ پورے اعضاء کا روزہ ہے، یہ سیکنڈ درجے کا۔ اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کا روزہ کون سا ہے؟ دل کا روزہ۔ دل بھی دنیا کے خیالات سے، جب تک روزے میں صرف اللہ ہی کو یاد کر رہا ہے، دل میں اللہ کی یاد بسا کے رکھی، آخرت ہی کی فکر کر رہا ہے، دل کو بھی دنیاوی خیالات سے پاک کیا ہوا ہے، یہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا روزہ ہے۔ کون سی کوالٹی کا روزہ چاہیے آپ کو؟ ہاں بولو کون سی کوالٹی کا روزہ چاہیے؟ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا نا، تو اپنے آپ مل جائے گا، کوشش کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ انشاءاللہ روزے کی کوالٹی کو بڑھانا ہے رمضان میں، نمازوں کی کوالٹی کو بڑھانا ہے، نماز کی بھی کوالٹی ہوتی ہے نا، کثرت اچھے سے نماز پڑھنا ہے۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں 40 سال 50 سال 60 سال گزر گئے، وہی 4 صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، اسی پہ ساری نمازیں نپٹا رہے ہیں، ہاں ساری نمازیں وہی، نماز پڑھی سورہ فاتحہ پڑھا قل هو اللہ احد، سورہ فاتحہ پڑھا انا اعطیناک الکوثر، نئی صورتیں یاد کرو اللہ کے بندو، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، نماز میں نئی صورتیں پڑھتے ہیں، نماز میں خشوع بڑھتا ہے۔ وہی سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے بھائی بڑی دعا ہے وہ، پر اللہ کے نبی سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی سجدے میں بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، ابھی سے یاد کرنا شروع کرو، انشاءاللہ رمضان میں جب نماز پڑھیں گے سجدوں میں نئی نئی دعائیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ یاد کر کے مانگیں گے، ہاں اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کے وقت میں ثابت ہے، نماز کی کوالٹی بڑھانا ہے، اور خوب اللہ تعالیٰ سے مانگ کے۔ آخری بات میں بولوں گا، ایک آنسو جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے ہمارا، ہم کو رمضان میں اس ایک آنسو کی تلاش کرنی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں آخری بار کب آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں روئے تھے؟ آخری بار کب آپ آخرت کو یاد کر کے روئے تھے؟ قبر کو یاد کر کے روئے تھے؟ واللہ ایک آنسو تلاش کرو پورے رمضان میں، وہ ایک آنسو اگر اللہ کے خوف کا مل گیا انشاءاللہ وہ ایک آنسو جہنم کی آگ بجھا دے گا آپ کا۔ شوق پیدا کرو دل کے اندر، انتظار پیدا کرو دل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کی قدر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر کے مطابق ہم کو تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔